السلام علیکم سامعین، 12 جمادی الاولیٰ اور 15 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جامعۃ علماء ہند کے روح رواں حضرت مولانا محمود مدنی کا اہم بیان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی نے اس دنیا کی سرشٹی کی اور جتنی چیزوں کو بنایا، جتنی چیزوں کی سرشٹی کی، ان میں مانوش انسان کو سرو سرشٹ اشرف المخلوقات بنایا اور ہم کو ایسا انسان، ایسا مانوش بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان جبہ دیا، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں، کاؤنٹلیس، اتنی نعمتیں دیں اس شریر میں، اس جسم میں، جس کی گننا نہیں کی جا سکتی۔ مانوش گننا کرتے پارے نہیں، کتنی بھی کوشش کر لے، چیشٹا کر لے، گنتی نہیں کر سکتا۔ اور پھر دنیا بنائی، دنیا میں جتنی چیزوں کی سرشٹی کی، سب کو بنایا مانوشرجن نے، انسان کے لیے۔ زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، گاچ، پہاڑ، پربت، اتنی نعمتیں بنائی کہ مانوش ان کی بھی گننا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے جسم میں جو نعمتیں دیں، ہم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو دنیا ہمارے لیے بنائی، ہم اس کی بھی گننا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالی نے ہم کو بنایا، مانوش کے بنایا، اور یہ دنیا بنائی ہمارے لیے۔ لیکن ہمیں کس لیے بنایا؟ کیوں بنایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار بنا دیا اور تم واپس نہیں جاؤ گے؟ تو ہم کو کس لیے بنایا؟
اگر ہم کو بنایا دنیا کے لیے، ہماری تخلیق کری، ہم کو پیدا کیا دنیا اور جون نے، تو ہمارا جیون دنیا میں ہمارا جیون ہماری مرضی پر ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نے ہم کو بنایا آخرت اور جن نے، کہا نا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو کہتے تھے مر جائیں گے تو شیش ہو جائے گا۔ شیش نہیں ہوگا، شروع ہوگا۔ کوتھا شیش نہیں ہوگی، تمہیں واپس جانا پڑے گا، لوٹنا پڑے گا۔ تو دنیا بنائی گئی تمہارے لیے، یعنی مانوش کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دنیا مانوش کے لیے بنائی گئی۔ ہوتا بوجھتے پارے؟ بوجھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن بوجھ کر سمجھ لینا اس سے زیادہ ضروری بات ہے۔ بوجھنا سمجھنا ایک ہی بات ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، لیکن ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر ہم کو دنیا کے لیے بنایا ہوتا تو ہمارا ادیش دنیا ہوتی، اور جب دنیا ہمارے لیے بنائی گئی تو ہمارا ادیش دنیا نہیں ہو سکتی، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارا ادیش آخرت ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی اور ان نعمتوں کو مکمل کر دیا، ایمان عطا کرے کہ یدی ایمان نہیں ہوتا، خدا نخواستہ ایمان نہیں ہو یا مرتے وقت ایمان نہ رہے تو مانوش کے مانوش ہونے کا کوئی لابھ نہیں۔ پھر تو اچھا ہوتا کہ مانوش نہ ہوتا، ککر ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ انسان کے انسان ہونے کا فائدہ ہی تب ہے جب جیون ایمان پر گزرے اور موت بھی ایمان پر ہو جائے، بس مانوش کامیاب ہو گیا، انسان کامیاب ہو گیا، سفل ہو گیا۔ اور جدی کوئی مانوش کتنا قابل ہو، پڑھا لکھا ہو، عقل مند ہو، بدھی والا ہو، ہے نا، ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ تو اللہ نے کتنی مہربانی کی، خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسے ہی ہو سکتے تھے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ابھی ہم ایمان پر ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی لیے موت بھی ایمان پر آئے، اس کے لیے ہمارے کمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے۔ جیون اچھا گزر رہا ہے، ایمان پر گزر رہا ہے، موت بھی ایمان پر آ جائے۔ فرمایا جیسا جیون ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھا جیون ہوگا، اچھی موت آ جائے، اچھی موت آ جائے گی تو اچھی آخرت ہو جائے گی۔ جیون اچھا کیسے ہوگا؟
تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ مانوش یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. مانوش کو پیدا نہیں کیا گیا دنیا کے لیے. دنیا میں سب کچھ مانوش کے لیے بنایا گیا، لیکن مانوش کو آخرت کے لیے بنایا گیا. آخرت کی چنتا ہو، فکر ہو، آخرت کی تیاری کرے مانوش. اپنے شمع کو نشٹ نہ کرے. شمع نشٹ کر کے مانوش اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو دھنس نہ کرے، برباد نہ کرے. اس کی چنتا رہے من میں ہمیشہ. بس اس کی جو لوگ چنتا کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں. یہاں دو چیزیں کہہ کر میں اپنی بات شیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے حقوق دو طرح کے متعین فرما دیے ہیں. ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اور دوسرے انسانوں کا حق ہے، عبادت، حقوق العباد. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا دونوں ضروری ہیں. پھر اللہ کا حق ادا کرنے کی چیشٹا کر رہے ہیں، کچھ چھوٹ گیا، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. چیشٹا کرتا ہے مانوش، کبھی کچھ بھول چوک ہو گئی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن انسان کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. وہ آپ کے حصے میں سے دیا جائے گا، آپ کی نیکی جائے گی. بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ لین دین ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے. معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ لین دین سمجھتے ہیں؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے، یہی بولتے ہیں. لین دین کیسا ہے؟ بہت ضروری چیز ہے. اسلامی سماج، سوسائٹی، ملت ملک سے نہیں بنتی، دیش سے نہیں بنتی، آچرن سے بنتی ہے. آپ کا آچرن کیا ہے؟ اگر آپ کا آچرن قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی بن گئی، ملت بن گئی. اور اگر آپ کا آچرن، عمل اسلام کے ورد ہے تو کیسا بھی دیش بنا لو، اسلام نہیں ہے. اسلام نام دیش کا نہیں ہے، اسلام نام آپ کے آچرن کا ہے، آپ کے رویے کا ہے، آپ کے عمل کا ہے. اگر آپ پڑوسیوں کی عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، اپنی بڑی عمر والے کو دیکھ کر اس کا ادب کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا آدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، اگر آپ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے ہیں، تو آپ بنا رہے ہیں ایک سوسائٹی، ایک سماج. تب معلوم ہوگا کہ ہاں یہ مسلمان ہے،
یہ اسلام ہے. تو دو چیزیں میں نے ذکر کی. ایک اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا، فرض نمازوں سے غفلت نہ کرنا. نماز پڑھنا تو اس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا کہ جو نماز کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنے والا ہو انسان. ایسا نہ ہو کہ مرغے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہو، نقر کا نقر الدیک. ایسی نماز نہیں. اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سجدے میں جائے تو لگے کہ سجدے میں گیا. تو نماز اللہ کے حقوق میں سے نماز. پھر اس کے بعد روزہ ہے. تو روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ تو اپنی زندگی کو منظم کرنے کا نام ہے. بھوکا رہنا ایک حصہ ہے اس کا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اس وقت سے اس وقت تک، اس شمع سے اس شمع تک کھانا نہیں ہے. لیکن فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ. اگر کوئی ایسا روزہ گزارے کہ ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو، نگرانی کے ساتھ، چوکسی کے ساتھ. احتساب کو بنگلے میں کیا کہیں گے؟ احتساب کو بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ احتساب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ثواب کی نیت سے. تمہارا ایمان اور احتساب کے ساتھ، نگرانی اور چوکسی کے ساتھ یہ دھیان کر کے روزہ رکھے گا کہ وہ روزے سے ہے. تو عجیب انعام ہے. سب چیزوں کا انعام متعین ہے. اس کا انعام اللہ تعالیٰ خود دیں گے. تو وہ جب دیں گے تو کتنا بڑا انعام ہوگا، مانوس سوچ بھی نہیں سکتا. بڑی سب سے بڑی ذات ہے تو کتنا بڑا انعام ہوگا. یا بدلے میں خود مل جائیں گے، یا تو انعام دیں گے، بڑا خود انعام دیں گے. وہ اسی وقت ڈکلیئر ہوگا کہ کیا انعام ملے گا، یا بدلے میں خود مل جائیں گے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اور بندوں کے حق اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، چھیلے میں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بہن کا حق ہے. ابھی تو بہت عام ہو گیا، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے آپ کے ملک میں، لوگ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. عام طور پر سب جگہ مسلمانوں کی یہ شکایت ہے. یہاں یہ شکایت تو نہیں ہوگی میرے خیال میں. وراثت میں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ دیتے ہیں، اچھے سے دیتے ہیں. سب سسٹم ہے یہاں الحمدللہ. اچھا یہاں کچھ غفلت ہوگی، ہمارے یہاں تو دیتے ہی نہیں ہیں، سرے سے نہیں دیتے. یہ سوچ لیتے ہیں شادی کر دی، اس میں سب ہو گیا، وہاں جاؤ، ہم سے کیا مطلب ہے. پڑوسی کا حق ہے. تو بندوں کا حق، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، دونوں کو انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوا اگر اس دنیا سے جائے گا
تو یہ جو کوشش کرنے والا انسان ہے اس کا ایمان پر خاتمے کا امکان بڑھ جائے گا. یہ چیشٹا کر رہا ہے. فرمایا نا جیسا جیون ویسی موت. جیون اچھا ہے جب مانو چیشٹا کرے گا, کوشش کرے گا تو جیون اچھا ہو جائے گا. اچھا جیون ہوگا, اچھی موت آئے گی, اچھی موت آئے گی, اچھی آخرت ہوگی. بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا کیا, اشرف المخلوقات, سرو سرشٹ بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. کتنی نعمت ہے. اس کے بعد بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ بس موت ایمان پر آ جائے, مرتے سمے ایمان کے ساتھ مر جائیں, بس ہمارا کام ہو گیا. ساری چیزیں تو مل گئی, کوئی کمی نہیں ہے. مرے گا ایمان پہ مر جائے, بس کام ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا نسلی طور, بغیر چیشٹا کے, بغیر کوشش کے. بس مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, ایمان مل گیا. اب ہماری نسلوں کے پاس بھی ایمان اس سے اچھا بھالو ایمان جانا چاہیے جیسا ہمارے پاس آیا, کم نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ تو جو ایمان ہمیں ملا وہ ہمارے بنشدھر کو بھی ملے, اس کے لیے ہم کو یہ مدرسے باقی رکھنے, ان پہ طاقت لگانی ہے, ان کو اور اچھا کرنا ہے, تاکہ جو ایمان ہم تک آیا وہ آگے والوں کے پاس بھی چلا جائے, ایمان سے محروم نہ ہو جائے. ہمارے بنشدھر, ہمارے بچے, ہمارے بڑوں نے ہم تک ایمان پہنچایا, ماں باپ نے. اب ہم ماں باپ ہیں تو ہمارا دایتو ہے کہ ہمارے بچوں تک یہ ایمان پہنچے. اسی کے لیے یہ مدرسے قائم. تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, آمین. آخرت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کروا دیجئے, آپ کروا دیجئے. آپ سے اچھا بھائی, تو ختم ہوگا اب جلسہ, اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا بھائی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ دین کے خدام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما, ان کو دین دنیا رات چوگنی ترقیات عطا فرما. الہ العالمین ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما.
हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें सय्यात से बचाकर हसनात करने के तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या। खबर का उन्वान है माजून ताकत का ख़जाना, जिसका मैं इश्तिहार दिया करता हूँ और ये आप इसको देख सकते हैं। और तकरीबन आज इसका इश्तिहार दे देते 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि तकरीबन 5.25 से ज़्यादा डब्बे जा चुके हैं यहाँ से। और अभी सिर्फ 2 शिकायतें हमारे पास हैं, एक तेलंगाना से है और एक उत्तराखंड के किसी सहारनपुर इलाके से है। और हम समझते हैं कि 550 डब्बे में 2 शिकायत कोई ज़्यादा काबिल लिहाज बात नहीं है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन पर भी काबू पाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस वक्त हकीम साहब जो इसको तैयार करते हैं, हकीम ज़ीशान साहब कादरी दामत बरकातुहू, मेरे पास तशरीफ़ फरमाया। मैंने उनको आज बुलाया था यहाँ दफ्तर पर और कुछ चीज़ें आप लोग जो सवालात क्या करते हैं वो मैं भी इनसे सवाल करता हूँ और जैसे मैं ये सवाल देंगे जवाब देंगे वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचा रहा हूँ। हाथ क्या थी इस मार्ग ये है कि इसमें जिन लोगों ने पहले हमसे मुतालबा किया कि 50% की छूट कर दो, 20% की, असल में अगर हम छूट करते तो हम अपने इमामों के लिए करते, अपने मुदर्रिसीन के लिए करते। वही हमारा फील्ड है, वही हमारे मैदान है। ये उन डब्बों में से नहीं है जिसको 50% लोगों को छूट दी जाए। ये तो नो लॉस और नो प्रॉफिट पर मामूली फ़ायदे के लिए तैयार किया गया है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। और जैसे मैंने पहले किया था, इसकी 3000 रुपये कीमत है। और कुछ लोग और बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे लिखा करते हैं, ऐसे लोग हमारा अपना वक्त बर्बाद ना करें, हम जो बात यहाँ करें उसी को सुन लिया करें। हकीम साहब इसमें लोग बाग सवाल आमतौर से करते हैं इसमें कि किस उम्र का आदमी इसको खा सकता है। देखिए मौलाना, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जानते हैं कि तकरीबन 8 महीने से आप इस डब्बे को चला रहे हैं और तकरीबन 600-700 डब्बे आपके द्वारा ये बिक चुके हैं, आपके ज़रिए से जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2 डब्बों की आपने शिकायत बताई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आज के दौर में कि जिस जगह पे 100% रिजल्ट किसी भी दवाई का आज नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% के बराबर हो गया है, क्योंकि 2 शिकायत 600 में 700 में कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त पर जो है ये ताकत का खजाना भी है और सर्दियों का तोहफा भी है। इस वक्त पर सर्दी आ चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्दियों में बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट आपको देगा। और इस वक्त पर जो सर्दी आ रही है, खाने की बात यह है कि कोई भी आदमी 60-70 की उम्र तक इसको खा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई साइड इफेक्ट है इसका। ये नेचुरल चीज़ है और बदन की ताकत के लिए हो गई है। दूसरी जो है कि इसमें कोई उम्र की कोई कैद नहीं है कि आप इसको 60-70 साल तक का आदमी खा सकता है। लोग सवाल ये क्या करते हैं, ये कितने दिन खाना चाहिए, कितने दिन का कोर्स है? अब जो है इसका कोर्स तो ये है कि अब सर्दी चल रही है, अगर आप पूरी सर्दी खा लें तो बस कोई बात नहीं, पूरा साल। एक डब्बा काफी होगा? 1 डब्बा 2 डब्बा आराम से 2 डब्बे चल जाएंगे आपको, पूरी सर्दी 2 डब्बे निकल जाएंगे आपको। 2 डब्बे ले सकते हैं, फिर कुछ खाएंगे फिर कोई जरूरत ही नहीं इंशाल्लाह। एक सवाल है थोड़ा सा इसमें जरा ये रहता है, जो लोग हमारे शुगर वाले हैं इसे वो भी यूज कर सकते हैं? हाँ, शुगर वाले बेफिक्र होकर खा सकते हैं, हार्ट अटैक वाले नहीं ले सकते बस। अच्छा, जिनको अटैक की ये है, शुगर वाले खा सकते हैं। शुगर वालों के लिए शुगर फ्री है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है शुगर वालों के लिए। अच्छा। एक इसमें लोग बड़ा सवाल ये करते हैं, इसका हमें बहुत साफ और वादे जवाब चाहिए कि क्या इसमें कोई अंग्रेजी दवाई है? इसमें कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और हमारे पास इसका लैब का सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई भी चीज़ अंग्रेजी नहीं मिलाई गई है, इसीलिए इसको महंगा बेचा जाता है। असल में हकीम साहब की कंपनी सब कुछ रजिस्टर्ड है, मार्क रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है और ये फरमा रहे हैं कि कोई इसमें अंग्रेजी दवाई नहीं डाली गई है। दरअसल हमारे पास एक बुलंदशहर से फ़ोन आया था, हम उनका नाम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे जानने वाले हैं, और उन्होंने हमें पूछा था कि क्या इसमें अंग्रेजी दवाई है। हमने वजह पूछी, उन्होंने बताया कि असर कुछ जल्दी हो गया है और ये इतनी जल्दी देसी दवाई असर नहीं करती। मगर बात ठीक है, तो वही आप सबने से सवाल किया कि क्या इसमें कोई अंग्रेजी दवाई है? इसमें कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है मोहना।
ना। और रही असर करने की बात, जब इसमें ओरिजिनल चीज़ें पड़ेंगी, अच्छी चीज़ें पड़ेंगी तो वो तो असर दिखाएंगी। आजकल अच्छी चीज़ें मिलना और उसको डालना पूरी मिकदार में बड़ा मुश्किल है, इसीलिए सस्ती बाजार में बिकती हैं। जो सस्ती उनका कोई असर नहीं होता, लोग कहते हैं कि जी ये कैसे असर कर रही है। तो इसमें ओरिजिनल चीज़ जो लिखा गया है इसके ऊपर, वो पूरा का पूरा इसमें डाला गया है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका असर बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है। देखो हकीम साहब कहना ये आप सुन भी रहे हैं कि इसमें चूंकि अच्छी ओरिजिनल असली चीज़ें डाली गई हैं इसलिए महंगा है, और ये असर इसलिए जल्दी करता है कि सब कुछ इसमें ओरिजिनल है। और जैसे मैंने अर्ज किया, इसमें कोई इनकी जो कंपनी है इसका मार्का सब कुछ सरकारी लेबोरेटरी से रजिस्टर्ड है, ये वैसे ही नहीं है कोई खामखा बना के दे दिया हो। इसलिए आप इसे इत्मीनान के साथ मंगा सकते हैं, खा सकते हैं। और जिसको ये डब्बा चाहिए तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता किया जा सकता है।